میں ہمارا یہ ملک آزاد ہو گیا. لیکن کیا صحیح معنوں میں یہ آزاد ہو گیا؟ ہمارے علماء نے، ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے ذمہ داروں نے، ہمارے بڑوں نے جو ملک کو آزاد کرایا تھا، کیا صرف اس لیے آزاد کرایا تھا کہ مسلمان یہاں دوم درجے کے شہری بن جائیں، مسلمان یہاں اپنی شناخت بچانے کے قابل بھی نہ رہیں، مسلمان سے اب یہ پوچھا جائے کہ تم اس ملک کے ہو یا کسی اور ملک کے ہو، یا مسلمانوں کو مذہب پر چلنے کی آزادی نہ رہے؟ کیا صرف اس لیے اس ملک کو آزاد کرایا تھا ہمارے لوگوں نے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب ہوگا نہیں. اور اگر ہم بالعموم تمام انسانوں کی بات کریں، تمام مذہب کی بات کریں، تو کیا تمام مذہب کے لوگوں نے اس ملک کو آزاد صرف اس لیے کیا تھا کہ چند لوگ سیاست میں ایسے آ جائیں جو پورے ملک کے اندر پیار اور محبت کی اور گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینے کے بجائے وہ دشمنی کو، عداوت کو، نفرت کو اور آپس میں لڑائی اور جھگڑے کو اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کے پالیسی پر وہ حکومت کریں اور عوام کو عوام سے وہ لڑا دیں؟ کیا اسی لیے ہمارے لوگوں نے ملک کو آزاد کرایا تھا؟ کیا گاندھی جی اس لیے لڑے تھے کہ نوٹ میں صرف ان کی ایک فوٹو چھپ جائے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھا. یا دوسرے جتنے بھی مرد مجاہد ہیں، کسی کا بھی یہ خواب نہیں تھا. سب کا خواب یہ تھا کہ یہ ہندوستان ایک کثیر مذہبی ملک ہے. کثیر مذہبی ملک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی دھرتی ہے جہاں پر بودھ مذہب جنم لیتا ہے، جہاں پر جین مذہب جنم لیتا ہے، سکھ جہاں پر جنم لیتا ہے، اور فارسی سے آنے والا پارسی مذہب یہاں آتا ہے اور یہاں پنپتا ہے، پھلتا ہے اور پھولتا ہے. اسلام بھی آتا ہے، پھلتا اور پھولتا ہے. گویا کثیر مذہبی یہ ملک ہے. تو یہاں تمام مذہب کے لوگوں کو یکساں حقوق حاصل ہوں، وہ اپنے مذہب پر پریکٹس کر سکتے ہوں، اپنے مذہب کے مطابق وہ زندگی گزار سکتے ہوں. ہر شہری کو مکمل حقوق ان کو دیے جائیں، تعلیم میں ان کو حق دیا جائے، سیاست میں ان کو حق دیا جائے، معاشیات میں ان کو حق دیا جائے. حکومت کے جتنے شعبے ہیں، تمام شعبوں میں تمام مسلک، تمام مذاہب کے لوگوں کو برابر کی شرکت، یا ان کے تناسب کے حساب سے، ان کے ریشیو کے حساب سے ان کی شرکت، ان کی حصے داری اس کے اندر ہونا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج 75 سال ہو گئے آزادی کو مناتے ہوئے. یہ ایک علامتی آزادی کا نعرہ ہو گیا ہمارے لیے. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا. کہاں ہیں مسلمان؟ کہاں ہیں مسلمان؟ مسلمان کی ریشیو کو آپ دیکھیں. جوں مسلمان آزادی سے دور ہوتا جا رہا ہے، یعنی ایام، سال آگے بڑھ رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے 70 پر 4واں منایا تھا، اس مرتبہ 70 پر 5واں ہم نے منایا ہے، اگلے 70 پر 6 اور 70 پر 7 8. جو ہم آزادی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے حقوق سے بھی اتنی دور ہوتے جا رہے ہیں یا کیے چلے جا رہے ہیں. دونوں لفظ ہیں. یا تو ہم خود دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، یا پھر ہم کو جان بوجھ کر کے ایک پلاننگ کے تحت ہم کو دور کیا جا رہا ہے. الغرض جو بھی ہو، میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آج کے مسلمانوں سے کہ کیا ہمارے لوگوں نے آزادی ہمیں صرف اسی لیے دیا تھا؟ اسی لیے آزادی دی تھی؟ میں کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، علماء نے، ہمارے دانشوران قوم و ملت نے اس ملک کو آزاد کیا تھا، تو آج کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور اپنے حقوق کی لڑائی لڑیں. وہ اپنے حقوق کی لڑائی لڑیں. بند کمروں میں بیٹھ کر صرف چرچے کر لینے سے، زبان سے چند الفاظ نکال کر اپنے دل کے اندر لگی آگ کو بجھا لینے سے ہمیں حقوق نہیں مل سکتے ہیں. ہمیں حق لینا ہے، سیاست میں حصہ لینا ہوگا. کوئی آ کر ہمیں سیاست کی پلیٹ میں ہمیں سیاست یا وزارت عظمیٰ اور دیگر وزارت ہمیں لا کر کے پیش نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے قربانی دینی ہوگی، اس کے لیے جد و جہد کرنا ہوگا، اس کے لیے کوششیں کرنی پڑیں گی. ہر سیکٹر کے میں بات کر رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، آج 26 جنوری آتی ہے، 15 اگست آتا ہے. اس جملے پر میں چاہوں گا کہ سب لوگ غور کریں. میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس جملے پر آپ غور کریں جو میں کہنا چاہتا ہوں. بہت اہم بات ہے اور اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. آج ملک کا محب وطن کون ہے؟ وطن سے پیار کرنے والا کون ہے؟ وطن سے پیار کرنے والا بھگوا دھاری، وطن سے پیار کرنے والا
जय श्री राम का नारा लगाने वाला, वतन से प्यार करने वाला मुसलमान को चलती सड़क या किसी गली और कूचे में चंद नौजवान ये गुंडे पकड़ करके मॉब लिंचिंग के जरिए उसको कत्ल कर दें, वो मुहिब्बे वतन। किसी का रेप हो जाए और मालूम हो जाए कि उस जिसका रेप हुआ है वो शायद मुसलमान है या दलित है या यहां का पसमानदा जात से उसका ताल्लुक है, उसके खिलाफ जुलूस निकालने वाले, उनके खिलाफ बोलने वाले और रेपिस्ट के हक में जुलूस निकालने वाले इस मुल्क के आज मुहिब्बे वतन समझे जा रहे हैं। और हम अपने कानों को, अपनी आंखों को गांधी जी के बंदर की तरह आंख और कान और नाक सब बंद करके बैठे हैं, अपने मुंह को बंद करके बैठे हैं। हमारी ये आज हालत है, आज हमारी ये हालत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे मौके से अगर कभी 26 जनवरी का प्रोग्राम हो, 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपके स्टेज पर बैनर अगर बने तो आप उस बैनर पर क्या लिखेंगे कि मुसलमानों का जंग आजादी में क्या किरदार रहा है या जंग आजादी में उलमाए किराम का क्या किरदार रहा है, आप ये लिखेंगे। मैं समझता हूं अगर आप आज भी 70-75 साल गुजरने के बाद भी आज भी हमारे स्टेज का यही टॉपिक होता है तो ज़हनी गुलाम हम बन चुके हैं, और सही में ज़हनी गुलाम हैं। क्यों कह रहा हूं ये बात? ये इसलिए कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह जंग आजादी के ऊपर इतनी किताबें लिखी गई हैं, हमने भी लिखा है, गैरों ने भी लिखा है, और जो उस वक्त हुकूमत कर रहे थे उन्होंने भी लिखा है, उस वक्त जो सेकुलर जहन के लोग थे उन्होंने भी लिखी है। तो तारीख में सारी बातें लिखी मौजूद हैं कि कौन इस मुल्क का सही मानों में मुहिब्बे वतन है, वतन से प्यार करने वाला है। और अगर नहीं भी लिखा है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, हमारे मुल्क के वजीर आजम कहां खड़े होकर के वो झंडा फहराते हैं? लाल किले पर कहते हैं। वो लाल किला हमारी माजी की शानदार तारीख को बयान करता है। दिल्ली की कुतुब मीनार की बुलंदी हमारी तारीख की बुलंदी को वो बताता है। मुल्क में मौजूद तमाम मुसलमानों के आसार कदीमा ये चीख चीख करके लोगों को बता रहे हैं और नजर में गड़ने वालों को ये बता रहे हैं कि ये मुसलमानों की धरोहर है और मुसलमानों की माजी की शानदार तारीखों के ये सबूत हैं। तो इसलिए मुसलमानों को ये अब कहने की जरूरत नहीं है कि मुसलमानों को क्या किरदार रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब टॉपिक को बदलने की जरूरत है, और अब टॉपिक ये होना चाहिए कि इस मुल्क की आजादी में गद्दारी किसने की थी, ये टॉपिक अब आना चाहिए और खुल करके इस पर बात होना चाहिए। कौन थे वो लोग जो उस वक्त जब मुल्क पूरा का पूरा मुल्क तमाम के तमाम मज़ाहिब और फिरके और मसलक के लोग एक हो गए थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई का नारा देकर एक सफ में खड़े होकर सब इस मुल्क की आज़ादी चाहते थे। उस वक्त वो कौन चंद मुट्ठी भर लोग थे जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे? हिंदुस्तान की आज़ादी की चाहने वालों की मुखबिरी वो जाकर के वहां किया करते थे। कौन थे जो हमारी सफ़ों में रहकर हमारे मुल्क और हमारे लोगों और हमारे शहीदों के खिलाफ बगावत वो कर रहे थे? आज उनके नामों को उजागर करने की जरूरत है और यहां के तमाम लोगों तक उस पैगाम को पहुंचाने की जरूरत है। ये बहैसियत इंसान करने की मैं बात कर रहा हूं, मुसलमान करने की बात नहीं कर रहा हूं। मुसलमान की हैसियत से भी हमको करना है। ये दो बातें थी। और तीसरी बात यह है कि हमने उस वक्त भी 800 साल हुकूमत हो, 1000 साल हुकूमत हो, नफरत की सियासत नहीं किया था। इंसान होने की बुनियाद पर हर मजहब हर मसलक को प्यार और मोहब्बत दिया था। चुनांचे जिस वक्त आजादी की बिगुल बजाई गई थी उस वक्त भी हमने यही कहा था, आना है आओ, हम तो प्यार के दाई हैं, अमन और शांति के अलंबरदार हैं, आओ हमारे झंडे तले आकर इस मुल्क को बचा ले जाओ। तो आज भी हमारी जबान से वही प्यार, वही मोहब्बत, वही सारे ताल्लुकात के अल्फाज निकलेंगे और हम आज गुजारिश करेंगे कि फिर से इस मुल्क की तरक्की चाहने वाले, इस मुल्क को अमन और शांति का गहवारा बनाने वाले आए, शाने से शाना मिलाएं, कदम से कदम मिलाएं और कदम से कदम मिला करके फिर से दोबारा इस मुल्क को आजाद करने का नारा बुलंद करें।
آزادی کس بات کی؟ آزادی اس بات کی کہ دلت کو، اس سماج میں رہنے والے پچھڑی ذاتیوں کو، اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو، اس ملک میں رہنے والے عیسائیوں کو، اس ملک میں رہنے والے سکھ برادری کو، اس ملک میں رہنے والے دیگر تمام لوگوں کو ان کا حصہ دیا جائے، ان کا حق دیا جائے۔ یہ آج ضرورت ہے کہ تمام لوگ پھر اسی طریقے سے کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کریں اور حکومت سے مطالبہ کریں۔ عزیزان محترم، کل کے وہ لوگ تھے جو تن کے گورے اور من کے کالے تھے، اور آج اتفاق یہ ہے کہ یہ تن کے بھی کالے ہیں اور من کے بھی کالے ہیں، لہٰذا ان کی صفائی بہت ضروری ہے، ان کی صفائی بہت ضروری ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ساری باتیں جذبات میں نہیں ہو سکتی ہیں، پیار سے، محبت سے۔ مسلمان اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ 2 لفظوں میں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ مسلمان اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اپنی حصے داری کو سمجھیں، اس ملک کے لیے، اس ملک کی خدمت کے لیے وہ آگے آئیں۔ نوکری عدالت میں لیں یا سیاست میں جائیں، صرف اس لیے نہیں کہ ہم کو پیسہ کمانا ہے، بلکہ سروس کے لیے۔ وکالت میں ہماری سروس ہونا چاہیے، مقننہ میں ہماری سروس ہونا چاہیے، یہاں کی سیاست میں ہماری سروس ہونا چاہیے۔ الغرض مسلمان کو آگے بڑھنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، مسلمان آج جتنا بھی پروگرام کرتا ہے، ان پروگراموں میں ہمارے ہندو، ہمارے ملک کے جو اکثر سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، ان کو ہم بلائیں اور ان کو بلا کر کے اسی پلیٹ فارم سے، جس پلیٹ فارم سے وہ مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، ہم حقیقت بتائیں، ان کو اپنے پروگراموں میں شریک کریں۔ ان کا اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے اور وہ ہماری شریعت کے حساب سے کوئی اس میں شرکت میں قباحت نہیں ہے، تو ان کے پروگرام میں ہم کو جانا چاہیے، شریک ہونا چاہیے۔ ہم اگر گھر پر دعوت کرتے ہیں تو اپنی دعوت میں ان کو شریک کریں، ان کو بلائیں، بھائی چارے کو فروغ دیں، پیار اور محبت کو بتائیں، آگے بڑھائیں۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ مسلمان یہ ذہن و دماغ سے نکال دیں کہ ہم تو پست ہو گئے، ہمارا حوصلہ ٹوٹ گیا ہے۔ نہیں، آپ کل بھی تھے حوصلہ مند تھے، آج بھی حوصلہ آپ کو رکھنا ہے اور آئندہ بھی حوصلہ آپ کو رکھنا ہے۔ جب تک حوصلہ انسان کے اندر نہ ہو تب تک وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے، اس میں سے ایک دعا یہ اکثر مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ عاجز ہونے سے، کسی کام کو ہم نہیں کر سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، آپ نہیں سوچ سکتے، آپ عجز کا اظہار نہیں کر سکتے، آپ اس سے پناہ مانگیے اور کہیے کھڑے ہو کر کے کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں۔ ہاں، کتنا کر سکتے ہیں وہ ریشیو الگ ہے۔ تو عجز سے پناہ مانگنا چاہیے، کسل، سستی سے، کاہلی سے، ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم کہاں، ارے جائیں فلاں لوگ جا کر کے کام کریں، نہیں۔ پوری امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت مانگنے کی اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو حوصلہ اور جذبہ چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کی ہدایت دی ہے اور دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے وہ ہمت اور حوصلہ بھی ہم کو اللہ سے مانگنا ہے اور باہمت رہنا ہے، حوصلے کے ساتھ رہنا ہے، وقت کا مقابلہ کرنا ہے، پیار اور محبت سے اور امن اور شانتی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو، تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔